بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 38، حدیث نمبر 33۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی و ابی عبیدۃ بن الجراح و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ بدأ هذا الامر نبوۃ ورحمۃ وکائنا خلافۃ ورحمۃ وكائنا ملكا عضوضا وكائنا عنوة وجبرية وفسادا في الأمة تستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی، ابو عبیدہ ابن جراح اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے فرمائی، پھر دور نبوت کے بعد خلافت اور رحمت کا دور ہوگا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، اس کے بعد خالص امریت، ظلم و زیادتی اور امت کے عمومی بگاڑ کا دور آئے گا۔ یہ لوگ زناکاری، شراب پینے اور ریشمی لباس پہننے کو حلال کر لیں گے، اور اس کے باوجود ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور انہیں رزق بھی ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یعنی مرتے دم تک۔ اس حدیث میں چند اہم امور ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس دین کی ابتدا یا اس کا ظہور نبوت اور رحمت سے ہوا ہے، یعنی لوگوں کے دین اور دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ نے جس چیز کو اتارا، یعنی اسلام کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت اور شفقت کے طور پر جاری فرمایا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس نبوت اور رحمت کے دور کے بعد دوسرا دور خلافت اور رحمت کا ہوگا۔ چنانچہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کا دور آیا اور یہ 30 برس تک قائم رہا، جیسا کہ بعض احادیث میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے دور تک قائم رہا، اور یہ دور بھی خدائی رحمت اور شفقت کا دور تھا۔ اس لیے نبوت کے منہاج پر چلنے والے خلفاء اس میں خلافت پر قائم ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ یہاں ملک عزوز کا لفظ آیا ہے۔ عزوز عین کے فتحے کے ساتھ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے خوب کاٹ کھانے والا، یعنی خلافت کے بعد ایسے بادشاہ ہوں گے جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ لفظ عزوز عین کے پیش کے ساتھ ہے، جو عز کی جمع ہے، جس کے معنی ہے شریر اور خبیث، یعنی ایسے بادشاہ ہوں گے جو شریر اور خبیث ہوں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے۔ یہ غالب اعتبار سے فرمایا ہے، ورنہ بعض عادل بادشاہ بھی اسی دور میں گزرے ہیں، جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے واقعات اور مناقب مشہور ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد خالص آمریت، ظلم و زیادتی اور زمین میں فساد کا بگاڑ اور دور ہوگا، یعنی ایسے بادشاہ ہوں گے جو ظلم اور زیادتی اور قہر اور غلبے سے کام لیں گے اور زمین میں فساد و بگاڑ پیدا کریں گے، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے۔ اوپر بھی کئی جگہ ہم نے اس صورت حال کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ زناکاری اور شراب پینے اور ریشمی لباس کو حلال کر لیں گے، اور اس کے باوجود ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو رزق بھی دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈھیل اور آزمائش کے طور پر ہوگا، اور اہل عقل و دانش غور کریں تو یہ سارے حالات آج واضح طور پر دکھائی دیں گے۔ بے ایمانی اور بدعملی کے ساتھ مال و دولت کی زیادتی اور عیش اور زینت کے اسباب کی زیادتی اور حکومت اور سلطنت اور قوت و شوکت کا مل جانا سچے ہونے اور حق ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے جس پر اچانک پکڑ ہوتی ہے، جیسا کہ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔
جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان کو دی گئی چیزوں پر خوش ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی، بس وہ اس وقت نا امید رہ گئے۔ اس حدیث میں اسی بات کو اس طرح فرمایا کہ حرام کو حلال کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے برابر رزق دیا جائے گا اور ظاہری طور پر مدد بھی ہوتی رہے گی، مگر پھر اچانک